تم نے اپنی پوری زندگی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں گزار دی ہے کہ تم کون ہو۔ تم نے اس کا جواب اپنی ڈگریوں، اپنے رشتوں، اپنے بینک بیلنسز اور آئینے میں نظر آنے والے چہرے میں تلاش کیا۔ لیکن ذرا ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھو اور براہ راست اپنے تجربے، ڈائریکٹ ایکسپیرینس کی طرف لے آؤ۔ اگر تم سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے جو تم نے دوسروں سے سنا ہے، جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یا جو تمہارے کلچر نے تمہیں سکھایا ہے، تو تمہارے پاس کیا بچتا ہے؟ تمہارے پاس سب سے پہلی، سب سے بنیادی، سب سے اٹل حقیقت جو بچتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہوں، آئی ایم۔ یہ ہے ایک ایسا سچ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ خود کو جھٹلانے کے لیے بھی تمہارا ہونا ضروری ہے۔ تم یہ دعویٰ اس لیے نہیں کرتے کہ کسی نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ تم ہو، بلکہ تمہارا اپنا وجود تمہارے لیے سب سے واضح اور سیلف ایویڈنٹ حقیقت ہے۔ لیکن کیا تم صرف موجود ہو؟ نہیں، تم یہ جانتے بھی ہو کہ تم موجود ہو۔ یہ جاننا اور یہ باخبر ہونا، بینگ اویئر، تمہارے وجود کا لازمی حصہ ہے۔ تم سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تم یہاں موجود ہو، تو تم ایک لمحے کے لیے رکتے ہو، اپنے اندر جھانکتے ہو اور پھر پورے یقین سے کہتے ہو ہاں۔ اس ایک لمحے کے وقفے میں تم کسی سوچ، کسی جذبے یا کسی باہری چیز کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ تم براہ راست اپنی ہستی، اپنی بینگ کی طرف دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہستی خود کو جاننے کے لیے کسی جسم، کسی دماغ یا کسی باہری روشنی کی محتاج نہیں ہے۔ وہ خود کو اپنے ہی ذریعے سے جانتی ہے۔ تم محض ایک وجود نہیں ہو، تم ایک باخبر وجود ہو، ایک اویئر پریزنس۔ یہ میں ہوں کا احساس اتنا سادہ اور اتنا قریب ہے کہ نظر انداز ہو جاتا ہے، اور یہی وہ معمولی سی لگنے والی بھول ہے جو تمہاری زندگی کے تمام دکھوں، تمام رشتوں کی الجھنوں اور تمام بے چینیوں کی اصل جڑ ہے۔ دیکھو، جب تم اس خالص اور باخبر ہستی کو بھول جاتے ہو تو تم اس کے ساتھ ایسی صفات، ٹریٹس جوڑنا شروع کر دیتے ہو جو حقیقت میں اس کی ہیں ہی نہیں۔ تم سب سے پہلا اور سب سے بھیانک جھوٹ یہ بولتے ہو کہ تمہارا یہ میں اس گوشت پوست کے جسم اور دماغ کے اندر قید ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اندر ہو اور باقی ساری دنیا باہر ہے۔ یہی وہ دراڑ ہے جہاں سے تمہارا ہر دکھ پھوٹتا ہے۔ ذرا ہوش میں آؤ اور اپنے تجربے کو دیکھو۔ جب تم سڑک پر چلتی گاڑیوں کا شور سنتے ہو تو تم، یعنی وہ باخبر ہستی، اس شور کو جان رہے ہوتے ہو۔ تم وہ خود شور نہیں ہو جاتے، تم وہ ہو جو اس شور کو سن رہا ہے۔ شور آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن تم وہی ہو۔ اب ذرا اپنے جسم کی طرف آؤ۔ جب تمہیں سر درد ہوتا ہے تو تم اسے بالکل ویسے ہی محسوس کرتے ہو جیسے تم نے ٹریفک کا شور سنا تھا۔ سر درد آیا، چلا گیا، لیکن تم بطور اویئر پریزنس پیچھے باقی بچتے ہو۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی نا کہ تم وہ سر درد نہیں ہو۔ تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ لو، تمہارا چہرہ، تمہارے ہاتھ، تمہارا پاؤں، تم ان سب سے بالکل ویسے ہی باخبر ہو، اویئر ہو، جیسے تم باہری دنیا کی چیزوں سے باخبر ہو۔ جسم تجربہ کرنے والا نہیں ہے، جسم کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ تم وہ ہو جو اس جسم کا تجربہ کر رہا ہے۔ اور تمہارا دماغ، جسے تم نے اپنا سب سے قریبی اور سچا ساتھی مان رکھا ہے۔ سوچو، دماغ کیا ہے؟ یہ محض خیالات اور تصویروں کا ایک مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر تمہارے اندر ایک خیال ابھرتا ہے، آج رات کھانے میں کیا ہوگا؟ یہ خیال ایک لمحے کے لیے نمودار ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی خیال خود کو جان سکتا ہے؟ کیا کوئی خیال سن یا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، خیالات کو بھی اسی ہستی کے ذریعے جانا جاتا ہے جو تم ہو۔ تم دماغ نہیں ہو، تم وہ خاموش گواہ ہو، وٹنسنگ پریزنس، جس کے سامنے یہ دماغ ایک سکرین پر چلنے والی فلم کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سکرین پر کوئی فلم چلی، فلم شروع ہوئی، سکرین پر آسمان کے نیلے رنگ، جنگل اور پہاڑ کی تصویریں ابھری۔ تم فلم میں اتنے کھو گئے کہ سکرین بھول گئی۔
سکرین کچھ دیر کے لیے خود کو وہ نیلا آسمان اور پہاڑ سمجھنے لگی، حالانکہ سکرین پر کبھی کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ اسی طرح تمہارا خالص شعور جب خیالات اور احساسات کے ساتھ گتھم گتھا ہوتا ہے تو وہ خود کو ایک جسم اور دماغ سمجھتا ہے۔ تم کہتے ہو میں اداس ہوں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں بھوکا ہوں۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ اداسی، بڑھاپا اور بھوک سب فلم کے منظر ہیں۔ تم سکرین ہو جو ان سب کو جگہ دے رہی ہے، مگر خود ان سے بالکل پاک اور غیر متاثر ہے۔ یاد رکھنا، تمہارا ذہن ہمیشہ چیزوں کو کسی جگہ، کسی شکل، کسی حد کے اندر دیکھنے کا عادی ہے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ اپنے پاؤں کے درد کی طرف دھیان دو تو تم فوراً وہاں دھیان لے جاؤ گے، لیکن اگر میں تم سے کہوں کہ ذرا اسے جاننے والے کی طرف دھیان دو جو ان الفاظ کو سن رہا ہے، تو تم کہاں دیکھو گے؟ تم شاید اپنی آنکھوں یا سر کے کسی حصے کی طرف دھیان لے جاؤ، لیکن آنکھیں اور سر یہ تو خود وہ چیزیں ہیں جنہیں جانا جا رہا ہے۔ جیسے ہی تم اس جاننے والی ہستی، اس اویئر پریزنس کی طرف مڑنے کی کوشش کرتے ہو، تم ناکام ہوتے ہو۔ تم اسے کسی شے کے طور پر نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہی جسم کی طرف چل کر جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم اسے اس لیے نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ تم خود وہ ہو۔ جب تم براہ راست اپنے تجربے میں اترتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہاری اس ہستی کی کوئی حد، کوئی شکل، کوئی رنگ، کوئی وزن، کوئی عمر، کوئی صنف، کوئی قومیت نہیں ہے۔ یہ تمام صفات جسم کی ہیں، تمہاری نہیں۔ تمہاری ہستی ایک کھلے، شفاف اور لامحدود آسمان کی طرح ہے۔ تم کبھی خود کو کسی خاص مقام پر قید نہیں پاتے۔ یہ محض ایک خیال ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تم سر کے اندر آنکھوں کے پیچھے بیٹھے ہو۔ جب یہ خیال گرتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ تم جسم کے اندر نہیں ہو، بلکہ یہ جسم، یہ دماغ اور یہ پوری دنیا تمہاری اس لامحدود ہستی کے اندر تیر رہے ہیں۔ ہماری ثقافت نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم وقت کے ساتھ بدلنے والے ہیں، ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور آخرکار مر جاتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا تمہاری ہستی نے کبھی اپنی پیدائش کا تجربہ کیا ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ کل تم نے کیا سوچا تھا؟ پچھلے سال تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنے بچپن کی کوئی جھلک بھی یاد ہو، وہ جو ان تمام سالوں میں، ان تمام بدلتے ہوئے جسموں میں، ان تمام خیالات کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ خود بدلا ہے؟ کیا وہ جاننے والا 5 سال کی عمر میں کچھ اور تھا اور 50 سال کی عمر میں کچھ اور ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا ہے۔ تم وہی اٹل اور غیر متغیر، چینج لیس گواہ ہو جو تمام تبدیلیوں کو ریکارڈ کرتا ہے لیکن خود کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری ہستی جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی تو وہ کون تھا جس نے اس جسم کی پیدائش کا تجربہ کیا؟ جسم تو محض احساسات کا ایک طوفان ہے جو ظاہر ہوا۔ اور اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مر جاؤ گے تو موت کا تجربہ کون کرے گا؟ اگر موت تمہاری ہستی کا خاتمہ ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے تمہیں وہاں موجود ہونا پڑے گا، اور اگر تم وہاں موجود ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم مرے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ہستی، یہ پریزنس، یہ اویئر پریزنس آج تک نہ کبھی اپنی پیدائش دیکھ پائی ہے، نہ کوئی تبدیلی دیکھتی ہے، نہ ہی اس نے کبھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اور پیدائش جسم اور دماغ کے تجربے ہیں، تمہارے نہیں۔ تم ایک ابدی ایٹرنل ناؤ میں موجود ہو۔ تمہارے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی مستقبل۔ تم وقت کے سفر میں سیدھے آگے نہیں بڑھ رہے، وقت تمہارے اندر سے گزر رہا ہے۔ موت کا خوف صرف اس خیالی انا کو ہوتا ہے جس نے خود کو جسم کے ساتھ نتھی کر لیا ہے، آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے۔ جب تم اپنی اس ابدی اور لامحدود حقیقت کو جان لیتے ہو تو موت کا خوف ریت کے محل کی طرح ڈھہ جاتا ہے۔ سمجھو، تم اس دنیا کی ہر چیز کو کیسے جانتے ہو؟ تمہاری ہستی وہ روشنی ہے جو دنیا کی ہر چیز کو جاننے کے قابل بناتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی تمام چیزوں کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے، اسی طرح تمہارا شعور ہر خیال، ہر احساس اور ہر منظر کو روشن کرتا ہے۔ لیکن پھر اس شعور کو کون روشن کرتا ہے؟ کیا اسے جاننے کے لیے کسی اور روشنی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ تمہاری ہستی خود اپنی روشنی سے چمکتی ہے، سیلف لومینس ہے۔ رات کے وقت چاند چیزوں کو روشن کرتا ہے، لیکن چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی کو منعکس، ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح تمہارا دماغ جب چیزوں کو جانتا ہے تو وہ دراصل تمہارے خالص شعور کی روشنی کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔
جب تم یہ جان لیتے ہو کہ ہر تجربہ، ہر لمحہ اور ہر شے صرف اور صرف تمہارے اپنے ہی خالص شعور کی چمک ہے، تو باہری اور اندرونی کی تقسیم خود ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز تم سے دور نہیں رہتی، کیونکہ ہر چیز اسی جاننے، اسی نوئنگ کے اندر ابھر رہی ہے جو تم خود ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تجربے کی درمیانی دیواریں گر جاتی ہیں، اور جو بچتا ہے اسے ہم خالص محبت کہتے ہیں۔ دیکھو، تمہاری پوری زندگی ایک تلاش ہے۔ تم صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک جو کچھ بھی کرتے ہو، چاہے وہ پیسہ کمانا ہو، رشتے بنانا ہو، تفریح کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، اس سب کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے: خوشی پا لینا، سکون پا لینا۔ لیکن ذرا رک کر ایمانداری سے سوچنا، کیا تمہیں وہ خوشی کبھی ملی؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے خوشی کو تجربے، ایکسپیرینس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تم سمجھتے ہو خوشی کوئی ایسی چیز ہے جو کسی خاص چیز کے ملنے، کسی انسان کے آنے یا کسی خاص ذہنی حالت کے حاصل ہونے سے ملے گی۔ لیکن تجربہ چاہے کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ تجربہ ختم ہوتا ہے، تم پھر سے آدھے ادھورے اور پریشان کھڑے رہ جاتے ہو۔ تم اس ہیڈونک ٹریڈ مل پر دوڑ رہے ہو جہاں تم حرکت تو بہت کرتے ہو، پہنچتے کہیں نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشی تمہاری اپنی ہستی کی اصل فطرت ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے باہر سے حاصل کیا جائے۔ تم خوشی کی تلاش اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم نے خود کو اپنی ہستی، اویئر پریزنس سے الگ ایک محدود انا مان لیا ہے۔ یہ انا، یہ ایگو، بذات خود ایک ادھورے پن کا نام ہے۔ جب تک تم خود کو ایک کٹا ہوا وجود سمجھتے رہو گے، دوسرے سے الگ، تم کبھی مطمئن ہو نہیں پاؤ گے، کیونکہ ایک جزو کبھی کل ہول کے بغیر سکون پا نہیں سکتا۔ تم جسے دکھ یا تکلیف یا سفرنگ کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ ذرا غور کرو۔ دکھ ہمیشہ تب پیدا ہوتا ہے جب تم اس لمحے کی حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہو، جب تم چاہتے ہو کہ جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو، یا جو نہیں ہے وہ ہو جائے۔ یہ انکار، یہ مزاحمت، یہ ریزسٹنس، یہ ہے دکھ کی اصل جڑ۔ تمہاری انا ہمیشہ دو حالتوں کے درمیان جھولتی رہتی ہے: خوف اور خواہش۔ خوف اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے وہ چھن نہ جائے، اور خواہش اس چیز کی جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ مل جائے۔ یہ دونوں حالتیں تمہیں پریزنٹ سے، حال سے نکال کر مستقبل کے کسی خیالی تصور میں قید کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا، دکھ تمہاری ہستی کا حصہ نہیں ہے، یہ تمہارے ذہن کی ایک حرکت ہے، موومنٹ۔ جب تم اس حرکت کے ساتھ اپنی آئیڈینٹیٹی جوڑ لیتے ہو تو تم دکھی ہوتے ہو۔ لیکن اگر تم صرف وہ آگہی ہو، اویئرنیس ہو جو اس دکھ کو دیکھ رہی ہے، تو تم دیکھو گے کہ تمہاری ہستی کے اندر کوئی دکھ نہیں ہے۔ تم وہ خاموش سمندر ہو جس کی سطح پر دکھ کی لہریں ابھر رہی ہیں، مگر گہرائی میں مکمل سکون ہے۔ تم سکون کو بھی ایک تجربے کے طور پر ڈھونڈتے ہو، جیسے خاموشی یا سکون کا کوئی خاص احساس۔ لیکن سکون کوئی احساس نہیں ہے، سکون تمہاری ہستی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کمرے میں بہت شور ہو رہا ہے، موسیقی بج رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اچانک شور بند ہو گیا، وہاں خاموشی چھا گئی۔ تم کہتے ہو اب سکون ہے، لیکن کیا یہ خاموشی پہلے وہاں موجود نہیں تھی؟ شور اس خاموشی کے اوپر ہو رہا تھا، خاموشی نے شور کو جگہ دی تھی۔ شور ختم ہو گیا، خاموشی وہی کھڑی ہے۔ تمہاری ہستی یعنی یہ اویئر پریزنس، یہ وہ ابدی خاموشی ہے۔ تمہارے خیالات، پریشانیاں، ہنگامے اس خاموشی کے اوپر ایک فلم کی طرح چلتے ہیں۔ سکون پانے کے لیے تمہیں خیالات کو روکنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف اس خاموشی کو پہچاننا ہے جو ان خیالات کے پیچھے ہمیشہ سے ہے۔ جب تمہاری توجہ تجربے یعنی فلم سے ہٹ کر تجربہ کرنے والی جگہ یعنی اسکرین پر آتی ہے، تو تم اس ابدی امن، اس پیس، اس شانتی کو پا لیتے ہو۔ تم جسے محبت کہتے ہو وہ اکثر ایک ضرورت ہوتی ہے۔ تم کسی سے محبت اس لیے کرتے ہو کیونکہ وہ تمہاری انا کو تحفظ دیتا ہے، یا تمہیں وہ خوشی دیتا ہے جو تم خود نہیں پا سکتے۔ لیکن یہ محبت ہمیشہ خوف کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، چھن جانے کا خوف۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت وہ ہے جہاں دو کا احساس مٹ جائے،
جب تم اپنی اس لامحدود ہستی کو پہچان لیتے ہو جو ہر چیز کے اندر موجود ہے، تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی دوسرا اصل میں ہے ہی نہیں۔ کائنات کی ہر شے اسی ایک شعور کا اظہار ہے جس سے تم بنے ہو۔ محبت دراصل اس وحدت، اس وننس کے تجربے کا نام ہے۔ جب تمہاری انا کی دیواریں گر گئیں اور تم دوسرے انسان میں بھی وہی ہستی دیکھ پائے جو تمہارے اندر ہے، تو وہاں کوئی دوسرا نہ رہا، وہاں کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت اور محبت ایک ہو جاتے ہیں۔ محبت کوئی ایسا کام نہیں جو تم کرتے ہو، یہ ایک سٹیٹ ہے، حالت جس میں تم تب ہوتے ہو جب تمہاری انا خاموش ہو جاتی ہے۔ تمہارا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ موت نہ، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ موت تمہاری اس میں کو ختم کر دے گی، لیکن جسے تم میں کہہ رہے ہو وہ خود ایک وہم ہے۔ وہ میں تو خیالات اور یادوں کا ایک مجموعہ ہے جو وقت کے ساتھ ہمیشہ سے بدل رہا ہے۔ تمہاری اصل ہستی کبھی پیدا ہوئی ہی نہیں تھی، مرے گی کیسے؟ وہ تو ہمیشہ سے موجود ہے۔ وہ تو پیدائش اور موت کے اس پورے ڈرامے کو دیکھنے والی چیز ہے۔ انلائٹنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تم جیتے جی اس وہم سے باہر نکل آؤ کہ تم یہ محدود ہستی ہو، یہ محدود جسم ہو، یہ محدود انا ہو۔ جب تم یہ جان لیتے ہو کہ تم وہ اویئرنیس ہو، آگہی ہو، جس کے اندر یہ پورا جہان تیر رہا ہے، تو تم ایک ایسی آزادی کو پا لیتے ہو جسے دنیا کی کوئی آفت چھین نہیں سکتی۔ تم پھر اس زندگی کے رقص میں شریک تو ہوتے ہو، غلام نہیں رہتے۔ تم جان جاتے ہو کہ تم وہی ہو جس کی تمہیں تلاش تھی۔ لیکن اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اس ہستی کو پہچانے کیسے؟ کون سا راستہ ہے جو تمہیں اس ابدی گھر تک لے جائے؟ دیکھو، تمہاری انا ہر چیز کو ایک پروجیکٹ، ایک ٹاسک، ایک کام بنا دیتی ہے۔ جب تم روحانیت کی طرف آتے ہو تو تمہارا ذہن یہاں بھی وہی پرانی چالیں چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو کوئی خاص آسن، پوسچر میں بیٹھتے ہیں، سانسوں کو قابو کرتے ہیں، کوئی ورد کرتے ہیں، یا ان تھاٹس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں حتمی سکون مل جائے۔ یہاں سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت کیا ہے؟ تم جتنا کچھ کرو گے، ڈوئنگ، تم حقیقت سے اتنا ہی دور رہو گے۔ جسے آپ میڈیٹیشن کہتے ہو، یہ ڈوئنگ نہیں ہے۔ کوئی ایسا عمل آپ کر کیسے سکتے ہو جس سے تم وہ بن جاؤ جو تم پہلے سے ہی ہو؟ جب تم اپنی سانسوں پر توجہ دیتے ہو یا کسی منتر کا ورد کرتے ہو تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم دراصل ایک چیز، آبجیکٹ پر اپنی توجہ کو مرکوز کر رہے ہو، اور جب تک کوئی دیکھنے والا یعنی تم اور کوئی دیکھی جانے والی چیز یعنی سانس یا منتر موجود ہے، تب تک ڈویلٹی ہے، اور جہاں ڈویلٹی ہے وہاں انا زندہ ہے، سلامت ہے، تگڑی ہے۔ تمہاری انا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بازار میں پیسے کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے یا آنکھیں بند کر کے روحانی طاقتیں اور روحانی سکون مانگا جا رہا ہے۔ جب تک بھاگنا ہے، انا کی حکمرانی قائم ہے۔ حقیقی میڈیٹیشن ذہن کو کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ اس حقیقت کو جان لینا ہے کہ ذہن کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ حقیقی میڈیٹیشن وہ نہیں جو تم کرتے ہو، حقیقی میڈیٹیشن وہ ہے جو تم ہو۔ یہ تمہاری ہستی کا قدرتی، بے زحمت اور کھلا پن ہے، جہاں تم محض ایک خاموش وٹنس بن کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ تمہاری توجہ، اٹینشن، ربر بینڈ کی طرح ہے۔ جب تم دنیا کی چیزوں، خیالات، احساسات پر دھیان دیتے ہو تو یہ ربڑ بینڈ باہر کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اس کھچاؤ کی وجہ سے تمہارے اندر ایک تھکن اور تناؤ، ٹینشن جنم لیتی ہے۔ تم اپنی پوری زندگی اسی کھچاؤ کی حالت میں گزارتے ہو، کیونکہ تمہاری توجہ ہر وقت کسی نہ کسی باہری یا اندرونی شے یعنی آبجیکٹ کی طرف ہی رہتی ہے۔ اب ذرا سوچو، اگر تم اس ربر بینڈ کو چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ کیا اسے اپنی اصل حالت میں واپس آنے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، اسے کھینچ کر رکھنے کے لیے کوشش کی ضرورت تھی۔ اسے چھوڑ دینا دراصل کوشش کا خاتمہ ہے۔ میڈیٹیشن یا اندر کا سفر یا روحانیت یہی ہے، یہ تمہاری توجہ کا اپنی مرکز کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ جب تم اپنی توجہ کو آوازوں، منظروں، خیالات سے ہٹا لیتے ہو تو یہ توجہ کہاں جاتی ہے؟ وہ واپس اپنے ماخذ، اپنے سورس یعنی خالص شعور میں غرق ہو جاتی ہے۔ تم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہو، وہ کون ہے جو ان خیالات کو دیکھ رہا ہے؟ جیسے ہی تم یہ پوچھتے ہو، تمہاری توجہ باہر کی چیزوں سے ہٹ کر خود اس دیکھنے والے پر مرکوز ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن چونکہ دیکھنے والا کوئی شے نہیں ہے،
اس لیے توجہ کو وہاں ٹکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، آبجیکٹ نہیں ملتا۔ اس مقام پر تمہارا ذہن پگھلنے لگتا ہے اور تمہاری توجہ واپس اپنی لامحدود ہستی میں آرام کرنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے صوفی اپنے مرکز میں ٹھہرنا کہتے ہیں۔ اپنے وجود کے اس مرکز تک پہنچنے کا سب سے سیدھا اور کارگر طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے اپنی میں آئی کی تفتیش کرنا، انکوائری کرنا۔ تم ہر جملے میں استعمال کرتے ہو، میں چل رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میں پریشان ہوں، لیکن یہ میں دراصل ہے کون؟ جب تم اس میں کی تلاش میں نکلتے ہو تو تم ان تمام تہوں کو اتارنا شروع کر دیتے ہو جو تم نہیں ہو۔ کیا تم یہ جسم ہو؟ نہیں ہو، کیونکہ جسم تو مسلسل بدل رہا ہے، اور تم جو اس سے باخبر ہو رہے ہو وہ تو کبھی نہیں بدلا۔ جو چیز جانی جا رہی ہے وہ جاننے والا نہیں ہو سکتی۔ کیا تم اپنے جذبات ہو؟ نہیں، جذبات آتے ہیں جاتے ہیں، جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تم تو پھر بھی بچ رہتے ہو، تم جذبات نہیں ہو۔ کیا تم اپنے تھاٹس ہو؟ نہیں، خیال بادلوں کی طرح آئے گئے، تم وہ آسمان ہو جس پر وہ خیال تیر رہے تھے۔ جب تم ان تمام ظاہری تہوں، جسم، جذبات، خیالات کو ہٹا کر دیکھتے ہو تو کیا نظر آتا ہے؟ وہاں کوئی شکل، کوئی روپ، کوئی فارم نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی حد، کوئی باؤنڈری نہیں۔ وہاں صرف ایک بے نام، لامحدود اور خالص جاننا، نوئنگ بچ رہتا ہے۔ یہ وہ میں ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جب تم اس میں کا تجربہ کرتے ہو تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم ایک تنگ کوٹھڑی سے نکل کر ایک کھلے کائناتی آسمان میں آ گئے ہو۔ اس مقام پر تمہیں یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ میں صرف تمہارا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر دھڑکنے والا اصلی میں یہی ایک ہے۔ تمہاری سب سے بڑی شکایت یہی ہے نا کہ جب میں سکون سے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو خیالات کا طوفان آ جاتا ہے۔ تم ان خیالات کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، روکنے کی کوشش کرتے ہو، جنگ شروع کر دیتے ہو۔ یہی سب سے بڑی بھول ہو جاتی ہے۔ خیالات دشمن نہیں ہیں، نہ انہیں روکنا ضروری ہے۔ کیا آسمان پر اڑتے پرندے آسمان کے سکون کو برباد کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا سکرین پر چلنے والی فلم سکرین کی خاموشی کو لوٹ رہی ہوتی ہے؟ نہیں، آسمان پرندوں کو اڑنے کی جگہ دیتا ہے۔ پرندوں کی وجہ سے آسمان کی وسعت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تمہارا خالص شعور بھی اسی طرح ایک وسیع آسمان ہے۔ جب کوئی خیال آئے تو اسے آنے دو، جب جائے اسے جانے دو۔ پکڑنے کی کوشش نہ کرو، دھکے مار کر نکالنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ جب تم خیالات سے، تھاٹ سے لڑنا چھوڑ دیتے ہو اور محض ایک غیر جانبدار، نیوٹرل، سائلنٹ وٹنس بن جاتے ہو تو تھاٹس خود بخود اپنی طاقت، اپنی گرپ تم پر سے کھو دیتے ہیں۔ ان کا ایندھن ہے تمہاری توجہ، تمہاری اٹینشن، تمہارا فوکس۔ جب تم انہیں اپنی توجہ نہیں دیتے وہ بالکل ایسے ہی بجھ جاتے ہیں جیسے لکڑی کے بغیر آگ بجھ جاتی ہے، اور پیچھے جو بچتا ہے وہ وہی خالص اور شفاف سکون ہے جو تمہاری اصل ہستی ہے۔ یاد رکھنا، روحانیت کا مطلب یہ نہیں کہ تم دنیا کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارا سکون صرف آنکھیں بند کر کے اور دنیا سے کٹ کر ہی قائم رہتا ہے تو یہ نقلی سکون ہے، یہ حالات کا محتاج ہے۔ الٹیمیٹ اویکننگ، حقیقی بیداری، انلائٹنمنٹ یہ ہے کہ تم بازار کے شور و غل میں، اپنے دفتر میں، اپنے رشتوں کے درمیان بھی اس خالص ہستی سے جڑے رہو۔ جب یہ جان لیا کہ تم وہ آگہی ہو جس کے اندر یہ پوری دنیا ابھر رہی ہے اور مٹ رہی ہے، تو دنیا پھر تمہارے لیے خطرہ نہ رہی۔ تم زندگی کے ڈرامے میں بھرپور طریقے سے حصہ لو، نوکری کرو، محبت کرو، کہہ لگاؤ، مگر اب تم دکھی نہیں ہو سکتے۔ اب تم جانتے ہو کہ یہ سب ایک فلم ہے اور تم تو سکرین ہو جس پر فلم چل رہی ہے۔ تم دنیا میں ہوتے ہو، دنیا تمہارے اندر نہیں ہوتی۔ یہی وہ ایفرٹ لیس لیونگ ہے جہاں میڈیٹیشن کرنا نہیں پڑتی، بلکہ تمہاری پوری زندگی، تمہارا ہر قدم، تمہاری ہر سانس خود ایک میڈیٹیشن بن جاتی ہے۔ تم حال کے اس لمحے میں اس قدر گہرائی سے موجود ہوتے ہو کہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے خوف تمہارے قریب تک نہیں پھٹکتے۔ تو اب تک کی بحث میں ہم نے یہ جان لیا کہ تم ایک محدود جسم یا دماغ نہیں، بلکہ لامحدود خالص شعور ہو جس کے اندر یہ جسم اور دماغ ابھرتے ہیں، لیکن تمہاری انا ابھی بھی ایک آخری قلعے میں چھپی بیٹھی ہے۔
وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں شعور ہوں، لیکن یہ جو درخت ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ ستارے ہیں اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ تو مجھ سے باہر موجود ایک مادی دنیا ہے نا، حقیقت ہے نا۔ تو چلیے اس پر بات کرتے ہیں، کیا واقعی کوئی دنیا تمہارے شعور سے باہر موجود ہے؟ ذرا اپنے تجربے کی طرف واپس آؤ۔ تم اس وقت ایک اسکرین یا کاغذ کو دیکھ رہے ہو، یہ دیکھنا کہاں ہو رہا ہے؟ کیا یہ تمہارے شعور سے باہر ہو رہا ہے؟ نہیں، تم کسی بھی چیز کو، آواز کو، کسی بھی منظر کو صرف اور صرف اپنے جاننے، نوئنگ کے اندر ہی محسوس کر سکتے ہو۔ تم نے آج تک ایسی کسی چیز کا تجربہ نہیں کیا جو تمہارے شعور سے باہر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ شعور، اویئرنیس کے باہر کچھ ہے ہی نہیں۔ اسے رات کے خواب کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم سوئے، خواب میں دیکھا تم ایک گھنے جنگل میں ہو، سامنے شیر کھڑا ہے، تم خوف سے بھاگ رہے ہو۔ خواب کے اندر تمہیں وہ جنگل، وہ شیر، وہ بھاگنے والا، یہ سب حقیقی لگتے ہیں نا، ٹھوس لگتے ہیں نا۔ لگتا ہے نا کہ تم ایک الگ فرد ہو اور شیر تم سے باہر ایک الگ وجود ہے۔ مگر جب صبح اٹھے تو کیا ہوا؟ تمہیں فوراً ادراک ہوتا ہے کہ وہ جنگل، وہ شیر، وہ بھاگنے والا بندہ، وہ سب کچھ دراصل ایک ہی چیز سے بنے تھے۔ اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ تمہارا اپنا ذہن تھا۔ شیر بھی تم تھے، جنگل بھی تم تھے اور بھاگنے والا بھی تم ہی تھے۔ یہ جاگتی ہوئی دنیا بھی بالکل ایسے ہی کام کر رہی ہے۔ جسے تم باہری دنیا سمجھتے ہو وہ کوئی ٹھوس مادی چیز نہیں ہے، وہ تمہارے ہی خالص شعور کی لرزش ہے، وائبریشن۔ دنیا تمہارے شعور کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا شعور ہی سے بنی ہے۔ تم دنیا کو نہیں دیکھ رہے، تم بطور کائناتی شعور خود اپنے آپ کی مختلف شکلوں کو دیکھ رہے ہو۔ جب یہ سچائی سینے میں اترتی ہے تو باہری اور اندرونی کی تقسیم مٹ جاتی ہے۔ تم نے اپنی پوری زندگی محبت کی تلاش میں گزاری ہے۔ تم اسے رشتوں میں، دوستیوں میں، محبوب کی صورت میں ڈھونڈتے ہو، لیکن تم ہمیشہ ایک کمی، ایک ادھورا پن محسوس کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم محبت کو دو الگ وجودوں کے درمیان کا رشتہ سمجھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو میں یہاں ہوں، میرا محبوب وہاں ہے اور ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے۔ لیکن جانو، سچی محبت تب تک ممکن ہی نہیں جب تک یہ فاصلہ ہے۔ محبت کا اصل مفہوم سمجھو نا۔ محبت دراصل اس لمحے کا نام ہے جب تمہارے اور دوسرے کے درمیان موجود فاصلے کا وہم گر گیا۔ جب تم کسی دوسرے انسان کی آنکھوں میں دیکھتے ہو اور تمہیں وہاں وہی خالص ہستی، وہی اویئرنیس نظر آتی ہے جو تمہارے اپنے اندر دھڑک رہی ہے، تو انا کی دیواریں خود زمیں بوس ہو جاتی ہیں۔ جب تمہیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہی سمندر کی لہریں ہیں، تو پھر کوئی دوسرا باقی نہ رہا، اور جہاں کوئی دوسرا نہیں وہاں خوف کیا اور حسد کیوں، وہاں نفرت کیسی اور محبت کا جذبہ کیا۔ محبت حقیقت کا براہ راست تجربہ ہے۔ یہ اس بات کا جشن ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی موجود ہے اور ہم سب اس ایک ہی ہستی کے مختلف روپ ہیں۔ صوفی جب محبت میں دیوانے ہو کر رقص کرتے ہیں تو وہ کسی باہری ہستی کے لیے نہیں ناچتے، وہ اس حتمی وحدت، الٹیمیٹ وننس کے ادراک پر وجد میں ہوتے ہیں، جہاں عاشق، معشوق اور عشق تینوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ جب تم کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہو، جیسے غروب آفتاب، ایک کھلتا ہوا پھول، کوئی عظیم الشان پینٹنگ، تب کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے تمہارا ذہن بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں، فکریں، ماضی، مستقبل، خیالات اس ایک لمحے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے میں تمہیں جو گہرا سکون، جو خوشی ملتی ہے، تم اسی کو ہی کہتے ہو حسن، بیوٹی۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ حسن اس پھول، اس ڈوبتے سورج کے اندر تھا۔ یہی تمہاری بھول ہے۔ پھول کے اندر کوئی حسن نہیں۔ پھول نے محض تمہارے ذہن کو ایک لمحے کے لیے چپ کرایا، اور جب ذہن، انا چپ ہوتی ہے تو تمہاری اپنی خالص ہستی پوری چمک کے ساتھ لوٹتی ہے۔ وہ حسن جسے تم پھول میں ڈھونڈ رہے تھے، وہ دراصل تمہاری اپنی ہی ہستی کا عکس تھا۔ جب تم خوبصورتی کا تجربہ کرتے ہو تو تم اصل میں خود اپنا تجربہ کر رہے ہوتے ہو۔ کائنات کا ہر خوبصورت منظر، موسیقی کا ہر سر اور فن کا ہر شاہکار دراصل تمہیں واپس تمہارے اپنے ہی اندر موجود اس ابدی سکون اور خوشی سے ملوانے کا ایک بہانہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس روحانی بیداری، اس اسپریچول اویکننگ کے بعد انسان دنیا سے شاید کٹ جاتا ہے، زندگی کے معاملات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور بھول ہے۔
इनलाइटनमेंट छोड़ने का नाम नहीं है, दुनिया में जाग कर जीने का नाम है। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि बेदारी से पहले तुम इसलिए भाग दौड़ कर रहे थे कि तुम खुशी, प्यार, सुकून हासिल कर सको। तुम एक भिखारी की तरह दुनिया में मूव कर रहे थे। लेकिन इनलाइटनमेंट के बाद तुम इसलिए अमल नहीं करते, एक्शन नहीं लेते कि तुम्हें दुनिया से कुछ चाहिए, बल्कि अब तुम इसलिए अमल करते हो क्योंकि तुम उस अबदी खुशी, मोहब्बत और सुकून से भरे हो और तुम उसे दुनिया में बांटना चाहते हो। तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब तुम्हारी अना की मजबूरी ना रहे, बल्कि वो तुम्हारी उस लामहदूद हस्ती का इजहार बन गए। तुम अब ज़िंदगी की फ़िल्म में पूरी तरह हिस्सा लेते हो, हंसते हो, काम करते हो, मोहब्बत करते हो, मगर तुम अब किसी दुखी कैरेक्टर की तरह दुखी नहीं होते। तुम जानते हो तुम स्क्रीन हो, फिल्म चल रही है, फिल्म में नुकसान हो भी जाए तो स्क्रीन को क्या होगा। ये है वो बेखौफी, ये वो नाकाबिल तस्खीर शांति है जो मौत के खौफ को भी खाक में मिला देता है।